قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 50۔ پوروا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود ادم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھ میں نہ شرم تھی نہ شرافت، صرف ہوس اور نفرت تھی، اور اس کے الفاظ سے ٹپکتی اذیت ناک حقیقت، جیسے کوئی آہستہ آہستہ زمین میں سے دھساتا جا رہا ہو، اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنے سے بھی قاصر ہو۔ کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ یہی حقیقت ہے۔ قیمت دے چکا ہوں تمہارے اس گھٹیا انکل نے مجھ سے پیسہ لیا اور بھاگ گیا۔ وہ اب نیو یارک میں چھپا بیٹھا ہے، ڈھونڈ لیا ہے اسے میں نے۔ اس کا انجام تو میں بعد میں طے کروں گا، پہلے تو تم سے اپنی قیمت وصول کروں گا۔ ادم شاہ نے شیطانیت سے مسکرا کر کہا، وہ جو اپنی شادی کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے سب الٹے کام پسے پشت ڈال کر شریف بنا ہوا تھا، پوروا کے ہاتھ آتے ہی سب بھول گیا۔ پوروا کا دماغ سن ہونے لگا۔ آج کا دن اس کے لیے ذلت اور رسوائی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اسے وہاں سے لاتے ہی وہ اپنے تمام معاملات 1-2 دن تک کے لیے ملتوی کرنے چلا گیا تھا۔ آئرہ کی آتی کالز پر اسے بھی ضروری میٹنگ کا کہہ کر مطمئن کر دیا۔ جب سکون سے فارغ ہو کر اس کے پاس آیا تو برف کا مجسمہ بنی پوروا نے بےتابی سے ایک کال کروانے کا کہا تھا۔ بس اتنا بولی تھی کہ وہ شرافت اور تمیز کا لبادہ ہی اتار بیٹھا تھا، یکدم ہی جیسے وہ کوئی جانور بن گیا تھا۔ آج پوروا کے لیے سبق لینے کا دن تھا۔ لڑکی کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بغیر وارثین کے۔ ہاسٹل میں رہتی لڑکیاں شریف بھی ہوں تو بری لڑکیوں کے ساتھ پس جاتی ہیں، اور یہ کہ ہر جان پہچان والا یا کسی بھی مصیبت سے بچانے والا انسان ضروری نہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بری نیت چھپائے موقع کی تلاش میں بیٹھا ہو۔ اس نے سب سمجھ دیا ایک ہی دن میں، ایک ساتھ ساری حقیقتیں۔ نہیں پلیز، میں آپ کے پیسے۔ پوروا سنسی قدم پیچھے بڑھاتی ہکلا کر بولی، جسم کپ کپا رہا تھا، دل کی دھڑکن خوف سے رکنے لگی۔ نو بیبی گرل، پیسے میں تمہارے انکل سے نکلوا لوں گا، تم وہی دو جو دے سکتی ہو۔ وہ اس کے نازک وجود کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز پلیز میرے ساتھ ایسا۔ پوروا کے باقی الفاظ ادم شاہ کے بازو پکڑ کر کھینچنے سے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑاتی وہ مر جانے کے در پر تھی۔ وہ جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اوندھے منہ گرتی پوروا کا سر چکرا گیا۔ چھوٹے سے زخم پر چیخ چیخ کر کان سن کر دینے والی پوروا اس وقت ذہنی طور پر اتنی مفلوج ہو گئی تھی کہ آواز تک نکالنا محال ہو رہا تھا۔ اسے کھائے پیے کافی وقت گزر چکا تھا۔ ذہنی تھکاوٹ اور خوف نے تو اسے پہلے ہی ادموا کر دیا تھا، اوپر سے پولیس اسٹیشن جانے کی ذلت، اور یہاں آ کر اچانک ٹوٹ پڑنے والی نئی آفت جس کا اپنا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ بلا اس مرد کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ پلیز اللہ کے لیے چھوڑ دیں، وہ اسے سکتی ہوئی ڈوبتی آواز میں مشکل سے بول رہی تھی، مگر لگتا تھا اس کے الفاظ اس کے دل میں دبتے جا رہے ہیں۔ ادم شاہ نے تمسخر سے اس کی نڈھال حالت کو دیکھا اور اس جھٹکے سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا گریبان میں ہاتھ ڈال کر سفید قمیض ایک ہی بار میں پھاڑ کر 2 حصوں میں کر گیا۔ شیطان حاوی ہو جائے تو نہ فریادیں اثر کرتی ہیں نہ اللہ کا خوف۔ وہ بھول گیا اس کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اپنی شرٹ پھٹتی ہوئی محسوس کرتی پوروا کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ ذلت، تنہائی، رسوائی باری باری مل چکے تھے۔ اب جو بچی کچی عزت تھی وہ بھی جانے والی تھی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، مر ہی جانا چاہیے تھا۔ اللہ جی، اس کے دل نے آخری بار شدت سے پکارا تھا جب اسی پل اپارٹمنٹ کی بیل پورے زور سے بجائی گئی، یوں جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔ سامنے پڑے نازک وجود کی رعنائیوں میں کھویا ادم شاہ چونک گیا، بدمزگی سے اٹھ کر روم سے نکلا اور دروازے پر پہنچا۔ اب دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ وٹ ربش، ہو دا ہیل آر یو؟ ادم شاہ کم سے کم اس وقت آنے والے کسی انسان کو ویلکم نہیں کر سکتا تھا۔ ڈور کھول کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ادب خان اور اس کے ساتھ کھڑے عیسیٰ نے ٹھٹک کر اس کا حلیہ دیکھا۔ آئرہ نے سفر کے دوران ہی کال کر کے بتایا تھا کہ اس کا ہسبینڈ کچھ میٹنگز کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں ہے۔ ایڈریس لے کر ابھی وہ پہنچے تھے۔ سامنے والے کا حلیہ کسی میٹنگ جیسا ہرگز نہیں تھا۔ شرٹ کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے، الجھا ہوا سا انداز۔ بات کرنی ہے۔ ادب خان تو اسے دھکا دیتا سیدھا اندر داخل ہو گیا تھا۔ عیسیٰ سرد نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا ادب خان کے پیچھے داخل ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ ادم شاہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر ان کے انداز اسے کھٹکا رہے تھے۔ آج صبح تم نے جس کی ضمانت کروائی وہ لڑکی کہاں ہے؟ ادب خان چپتے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ عیسیٰ اطراف کا جائزہ لیتا سامنے کے 2 رومز کی طرف بڑھ گیا۔
ہے یو اسٹاپ دیئر. کون سی لڑکی؟ میں کسی کو نہیں جانتا، نکلو یہاں سے. ادم شاہ کے حواس بیدار ہوئے. تیزی سے بولتا عیسیٰ کی طرف بڑھ کر اسے روکنے لگا جو ایک کمرے میں گھسا اس کی تلاشی لے رہا تھا. ادب خان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا اس سختی سے تھاما کہ وہ رک گیا. اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور سرخ نظروں سے اسے گھورا. 1 انچ بھی مت ہلنا شاہ صاحب، میرا دماغ گھوم گیا تو جان سے چلے جاؤ گے. ادب خان کی غراتی آواز میں دی جانے والی دھمکی میں کچھ ایسا روب تھا کہ بے دھڑک لوگوں کے گھروں میں اور آفیسز میں گھس کر پیسہ وصولنے والے ادم شاہ کے پسینے چھوٹے تھے. عیسیٰ تیزی سے ایک کمرے کی تلاشی لے کر دوسرے کی طرف بڑھا. گھبراہٹ کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے. دروازہ جیسے ہی کھول کر نظر دوڑائی، سامنے بیڈ پر پڑے بے جان وجود پر نظر ٹک گئی. لڑکھڑاتے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا. پھٹی ہوئی قمیض اور بکھرے بالوں والا، ہوش و حواس سے بیگانہ نازک سا وجود پوروا کا ہی تھا. آگے بڑھ کر اپنی شال اس کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں سمیٹتا باہوں میں اٹھا گیا. لب سختی سے پیچھے تھے، ضبط کرنا محال ہو رہا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج جب سامنا ہوگا تو وہ اس حال میں ملے گی. اسے اٹھا کر باہر آیا تو ادب خان متوجہ ہوا. اس کی مردانہ شال میں لپٹا وجود جسے عیسیٰ نے سینے سے لگایا ہوا تھا اور چہرے کی سرخی کڑے ضبط کی نشانی ظاہر کر رہی تھی. ادب خان کا خون کھول اٹھا. آپ چلیں چھوٹے خان، میں آ جاؤں گا. ڈور سے نکلتے عیسیٰ نے ادب کی بات پر سر ہلا دیا. دن پوری طرح سے نکل چکا تھا. باہر لوگوں کی چہل پہل تھی. وہ تیزی سے بنا کسی کی طرف دیکھے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا اور پوروا کو نرمی سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے حدیر ولا کی طرف بڑھ گیا. آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں. دل کو ڈلا رہا تھا. ضبط کرتے کرتے بھی سسکی نکلی اور وہ آہ بھر کر رہ گیا. آج اگر نہ پہنچ پاتا تو دیکھو، جو چاہیے تھا مل گیا. اب جاؤ یہاں سے تم بھی. ادم شاہ نے عیسیٰ کے نکلتے ہی دانت کچکچا کر سامنے کھڑے اونچے چوڑے پٹھان مرد کو دیکھا. ہاں ملا ہے، اور کیسے حال میں ملا ہے دیکھ لیا. موبائل پر کوئی نمبر ملاتے. ادب خان نے اس کی بات پر منہ پر زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا. ادم شاہ کا جبڑا ہل گیا. میں نے کچھ نہیں کیا تمہاری لڑکی کے ساتھ. چاہو تو پوچھ لو اس لڑکے سے. وہ لڑکی بس بے ہوش ہے. ادم شاہ نے زندگی میں بالکل پہلی بار اپنے عمل کی وضاحت دی تھی. ادب خان نے نفی میں سر ہلایا. تمہارے پاس سے ہماری لڑکی بے ہوش ملی ہے. ہم پٹھان ہیں، ہماری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں. مجھے اندھا یا پاگل سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. اور ابھی تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہمارے خانزادہ صاحب کریں گے. اگر ان کو بتائے بنا آج تمہیں جانے دیا تو مجھے مار ڈالیں گے. ادب خان نے کرخت لہجے میں کہا اور خانزادہ کو کال ملا لی. وہ جو صبح جلدی میں بنا بتائے یہاں پہنچا تھا اب فلیٹ کا ڈور لاک کر کے پسٹل ادم شاہ پر تانے سنجیدگی سے سارا معاملہ خانزادہ کو تفصیل سے بتا رہا تھا. وہ خانزادہ جس سے اس نے یہ سب کرختگی اور جرت سیکھی تھی، اور وہ خود آ جائے تو کیا حال کرے گا. ادم شاہ سر پکڑ بیٹھا. کہاں پھنس گیا تھا آخر. اس بھوکے ننگے لالچی وقار کے گھر پلنے والی اس لاوارث لڑکی اور ان پٹھانوں کا آپس میں کیا لینا دینا تھا؟ صرف یہی کہ وہ اس کی بہن کا سسرال تھا یا کچھ اور جس سے وہ ناواقف تھا. اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے. وہ صبح اٹھتے ہی پاؤں پکڑ کر کھیلتے ریاض پر جھکا اسے چیک کر رہا تھا. اطمینان سے بولا. پریحان خاموش رہی. ریاض کی ٹانگیں تیزی سے چلنے لگی تھی جو اسے اٹھا اٹھا کر بیڈ پر مار رہا تھا. میری جان تھک جاؤ گے، اتنا جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہنس کر اپنا ہاتھ اس کی ننھی ٹانگوں پر جماتے ہوئے بیڈ سے لگایا. وہ کچھ دیر باپ کی گرفت میں کسمساتا سر ہلاتا رہا. یکدم مٹھیاں بھیج کر اس نے زوردار چیخ کے ساتھ باپ کو ہاتھ ہٹانے کا پیغام دیا. خانزادہ جو کب سے اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا کہہ لگا کر ہاتھ ہٹا گیا. وہ ٹانگیں چلاتا کھلکھلانے لگا. میری زندگی، میرا بیٹا. اس نے جوش سے کھلکھلاتے ریاض کو اٹھا کر سینے سے لگاتے فرتے جذبات سے چوما. گلابی نرم گال، ننھی سی ناک، شہد رنگ کانچ جیسی آنکھیں اور چھوٹی سی تھوڑی. وہ وارفتگی سے چومے جا رہا تھا اور ریاض جوش سے بازو ہلا کر اس کی محبت وصول کر رہا تھا. پریحان یکٹک دونوں کو دیکھ رہی تھی آپس میں گم. وہ باپ بیٹا جسے جیسے دنیا بھلا بیٹھتے تھے. دیکھ رہی ہو روزانہ یہ مجھے روک لیتا ہے. میرا اب کام کرنے کا دل بالکل نہیں چاہتا. باہر چلا جاؤں تو واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے. نہ یہ اپنے بابا کو تھکنے دیتا ہے نہ اداس ہونے دیتا ہے.
سینے سے لگا کر ریاض کی پشت سہلاتے خانزادہ نے یکدم پریحان سے اپنی فیلنگز شیئر کی تھی۔ لہجے میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا اور انداز میں نہایت نرمی۔ ریاض ننے بازو باپ کی گردن کے گرد لپیٹ کر اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ پریحان خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ اس نے ریاض کو پیار کر کے پریحان کی گود میں دے دیا تو وہ چونک گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ پریحان ناشتہ کرتے ہوئے بھی ریاض کو سنبھال رہی تھی۔ حویلی والوں نے اتنے وقت بعد پریحان کو کچھ نارمل حال میں دیکھا تو سکھ کا سانس دیا۔ ریاض ماں سے لپٹ کر یکٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا اور جب وہ دیکھتی تو شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیتا تھا۔ ہاں، وہ ماں کے ساتھ ہوتا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر وہ جواب نہیں دیتی تھی اور اٹھاتی تو بالکل نہیں تھی۔ اب اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی تو یکٹک اسے تکتا جاتا تھا اور جب چوم کر باتیں کرتی تھی تو شرما جاتا تھا۔ خانزادہ بیٹے کی حرکتوں پر ہنستا دل سے شکر کر رہا تھا۔ پریحان نے زیادہ دیر نہیں کی۔ بیٹے کو پیار دینے میں، محبت پہچاننے میں اتنی دیر نہیں کی کہ وہ دور ہو جاتا یا اسے ماں کی چاہ ہی نہ رہتی۔ کسی کام سے جانے کی تیاری کرتے ہوئے وہ مرر کے سامنے کھڑا ان دونوں ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے گود میں لیے وہ فیڈر پکڑے بیٹھی تھی اور وہ فیڈر پیتا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر بار بار پریحان کے گال پر رکھتا اور پھر مسکرا کر ہٹا لیتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر بال برش کرنے لگا۔ یہ منظر دل کو اتنے بھا رہے تھے کہ آج وہ سب کام بھلائے۔ دن چڑھے ابھی تک حویلی میں ہی موجود تھا۔ موبائل پر آتی ادب خان کی کال پر وہ پرفیوم اسپرے کرتا رکا اور کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے اس نے جو اطلاع دی وہ تھم سا گیا۔ بے ساختہ پریحان کے چہرے پر پھیلی اداس سی مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ بندہ بھی کہاں ہے؟ پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے آواز دھیمی رکھ کر سرد سنجیدگی سے سوال کیا۔ چہرے پر پتلیلے تاثرات تھے۔ سامنے ہی خانزادہ صاحب، جیسے آپ کا حکم ہوگا وہی کروں گا اس کے ساتھ، ادب خان نے نہایت مؤدب لہجے میں بتایا تھا۔ باندھ کر رکھو، میں آ رہا ہوں ادب خان۔ یہ نقصان کم نہیں کہ اس نے بری نظر ڈالی ہے ہماری عزت پر۔ ڈریسنگ روم میں جا کر آہستگی سے حکم دیا اور کال کاٹ کر واسکٹ پہنی، کندھوں پر شال رکھی اور باہر نکلا۔ بیڈ پر پریحان کے پاس جا بیٹھا۔ پریحان، مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر جانا پڑے گا ابھی، جانے کب تک واپسی ہو یہ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی خیال رکھنا اور یاد سے وقت پر میڈیسن دیتی رہنا۔ اس کا خیال رکھنے والے حویلی میں چاہے سب ہیں، مگر تم جانتی ہو نا، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ نرمی اور اپنائیت سے بولا۔ اس کی گود میں سو چکے ریاض کا گال سہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ اس کی شرٹ کے گلے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی جب وہ ننا گڈا اٹھے گا تو حویلی کے ہر فرد کو اپنا خوب وقت دے گا، ہر گود میں جائے گا اور انجوائے کرے گا، لیکن وہ چاہتا تھا اس تمام دورانیے میں پریحان بھی اسی پر توجہ رکھے، وقت پر خود میڈیسن دے۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اسے سنبھالنی چاہیے۔ پریحان نے ریاض کا ہاتھ دیکھا اور اس کی تھکن کا سوچ کر نرمی سے اس کی مٹھی کھول کر اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ لیا۔ اپنا بھی خیال رکھنا میری جان۔ ان دونوں کو دیکھ کر اطمینان سے مسکرایا اور پریحان کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ کر بھاری لہجے میں ہدایت دی تھی۔ وہ سر اٹھائے بنا ریاض کو دیکھتی رہی۔ اب وہ بات کرتے ہی کب تھے؟ خانزادہ تو اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر رخساروں پر پھیلتی ہلکی سرخی نے خانزادہ کو جواب دے دیا تھا۔ وہ جھک کر نیند میں پڑے ریاض کی چھوٹی سی ناک پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ خانزادہ اور موسیٰ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ سامنے بیڈ پر پوروا سو رہی تھی۔ پورا وجود کمبل میں ڈھکا ہوا تھا، بس چہرہ سامنے تھا، قدرے زرد اور کمزور سا۔ اس کے پاس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے عیسیٰ کا سر جھکا ہوا تھا۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ جس وقت گارڈ سمیت خانزادہ کی گاڑی حدیر ولا میں پہنچی تھی، عین اسی وقت بوکھلایا ہوا سا موسیٰ بھی پہنچ گیا تھا۔ آفس سے آ رہے ہو؟ کس نے بلایا ہے؟ خانزادہ نے اندر بڑھتے ہوئے ساتھ چلتے موسیٰ سے سوال کیا۔ عیسیٰ نے بتایا۔ پوروا کا تو خود کو روک نہیں پایا، میٹنگ میں تھا، فری ہوتے ہی یہاں آ گیا۔ موسیٰ کے لہجے میں برادرانہ شفقت اور فکر تھی۔ اب وہاں بیٹھے حال احوال سے لے کر اسے تکتے خاموش تھے۔ چیک اپ کروا چکے ہو نا؟
موسیٰ نے پوچھا۔ جی ہاں، وہاں سے آتے ہی عیسیٰ دھیرے سے بولا، یہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ خانزادہ نے اشاروں کنایوں میں سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بچ گئی ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بہتر ہو جائے گی۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر تفصیل سے آگاہ کیا۔ خانزادہ اور موسیٰ نے سکون کا سانس دیا۔ پریحان کو ابھی نہیں بتایا میں نے، اسے لے آؤں گا تو۔ خانزادہ ابھی بول رہا تھا کہ عیسیٰ نے ٹوکا، ابھی مت لائیں، مینٹلی ڈسٹرب ہے یہ، وہ بھی اپسیٹ ہوں گی، ملنے کا بتا دیں، کہیں گی تو ویڈیو کال پر دکھا دوں گا، یا ابھی بتائیں ہی نہیں۔ عیسیٰ کی بات پر اس نے گہرا سانس بھر کر پوروا کو دیکھا۔ سنبھال لوگے اکیلے؟ سوال کیا۔ شاید امتحان لے رہا تھا، آزما رہا تھا۔ سنبھال دوں گا، کچھ دن دے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو اس نے سر ہلا دیا۔ آفس مت آنا کچھ دن، پوری توجہ دو۔ موسیٰ نے بھی نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا گیا۔ کوئی سوال مت کرنا عیسیٰ، کچھ مت پوچھنا، بس۔ خانزادہ نے کچھ توقف کے بعد آہستگی سے کہا، پاگل لگتا ہوں کیا؟ میرے لیے اتنا کافی ہے اب، میرے پاس ہے یہ۔ وہ خفگی سے خانزادہ کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ موسیٰ اور حدیر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مجھے تو تم بھی کافی برے حال میں لگ رہے ہو، سوئے نہیں ہو کیا رات بھر؟ موسیٰ نے بغور اس کی بکھری حالت کا جائزہ لیا۔ سیاہ لباس میں بے شمار سلوٹیں آ چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تھکن۔ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ ریسٹ کرو اب، خبر دیتے رہنا۔ خانزادہ ہدایت دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ بھی اٹھا، اس کے پاس رکھا اور نرمی سے گال تھپ تھپایا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کس مشکل سے گزرا ہے عیسیٰ۔ کوئی بھی ضرورت ہو تو بتانا عیسیٰ، پیار بھرے لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ اسے آفس واپس جانا تھا شاید۔ خانزادہ ایک نظر اس پر ڈال کر پلٹنے لگا جب عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ جب میں وہاں گیا تھا نا لالا، وہ اس کا لباس پھاڑ چکا تھا۔ اسے معاف مت کیجیے گا، اور اگر نرم پڑے تو میرے حوالے کیجیے گا، وہ یکدم سرد سے لہجے میں بولا۔ آواز ہلکی تھی۔ وہ منظر بتاتے ہوئے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ خانزادہ نے لب بھینچ دیے۔ مجھ پر چھوڑ دو، اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا تو وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا، اس کے سینے پر ماتھا ٹکا گیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے خانزادہ نے نرمی سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ سینے پر محسوس ہوتی نمی بڑھ گئی تھی۔ عیسیٰ سسک اٹھا تھا۔ جب اپنی عزت کو ایسے حال میں دیکھا جائے تو غیرت مند مرد رو ہی پڑتا ہے۔ بے بسی اگر کچھ ہو جاتا کا کچوکے لگاتا احساس کچھ دیر کے لیے حواس اڑا ہی دیتا ہے۔ حدیر کے سینے سے لگ کر اس نے اپنی فرسٹریشن نکال لی تھی۔ جب اس سے دور ہوا تو پرسکون تھا، مضبوط لگ رہا تھا، اتنا تو سنبھل ہی گیا تھا کہ پوروا کو سنبھال سکے۔ خانزادہ اسی خاموشی سے وہاں سے نکلتا ادب خان کی بتائی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ جبڑے ایسے بیجے ہوئے تھے کہ چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ اس کے بعد جو انجام عدم شاہ کا طے پایا تھا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ 3 روز اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں ملی، اور جب وہ ملا تو اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں تھے، زبان گنگ تھی، اور سب سے بڑی اذیت اس کے لیے یہ تھی کہ اس کا حال کس نے کیا اور کیوں کیا وہ یہ تک بتانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آئرہ کی سوچ عیسیٰ خان پر جا کر ٹک گئی تھی۔ آخری بار عدم شاہ کا پوچھنے والا وہی تھا۔ جب پوچھ رہا تھا عجلت میں تھا، جیسے بہت ضروری کام جلد از جلد نپٹانا ہو۔ اس کے بعد عدم شاہ کی گمشدگی اور پھر ملنے پر یہ حالت۔ اسے یقین تھا اس سب میں کہیں نہ کہیں عیسیٰ خان کا ہاتھ ہے، مگر کیوں؟ عیسیٰ خان، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ اس نے عیسیٰ کو میسج کیا تو اسے یہی لگا وہ نظر انداز کرے گا یا صاف انکار کر دے گا۔ ضرور، تو میں تمہاری جلد بازی اور جذباتی فیصلے کا انجام دکھانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس بھیجوں گا، ملنے آ جانا۔ عیسیٰ کے جواب اور الفاظ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھے۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کس فیصلے کی بات کر رہا تھا وہ؟ عیسیٰ خان سے بنا پوچھے محبت کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے جانا، یا بھری یونی میں اس کی ذات کا تماشا بنانا، یا پھر عدم شاہ سے شادی کا فیصلہ جس پر وہ اب تک مطمئن نہیں ہو پائی تھی، جس سے خود بھی اکتا چکی تھی، بیزار ہو چکی تھی۔